آج 16 رمضان المبارک بدھ کا دن ہمارے پاس موجود ہے۔ اس بدھ کے دن کا خاص الخاص وظیفہ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اور آج انشاءاللہ اپنے وظیفے کے بتانے سے پہلے میں ایک خصوصی دعا بھی منگواؤں گا، اور یہ میرا ہر روز کا معمول ہے کہ میں ایسے وقت میں رب کے حضور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا منگواتا ہوں، اور بہت توجہ سے دعا منگواتا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی میرے چینل پر آج پہلی دفعہ آیا ہے تو میری دعا میں ایک دفعہ شرکت کر لے، صرف میری دعا ایک دفعہ سن لے، انشاءاللہ ہر روز میرے چینل پر میری دعا سنا کرے گا۔ اللہ والو، آج 16 رمضان المبارک بدھ کے دن کا خاص الخاص وظیفہ وہ اللہ رب العزت کے بہت ہی محبوب ترین نام اور بہت ہی بڑے اسم اعظم یا حنان یا منان کا ہے، اور اللہ رب العزت کی خاص اور پیاری اور لاڈلی سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ لوگوں کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج تھوڑا سا وقت نکال کر یا حنان یا منان اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ رب کی ذات نے چاہا تو رب کی ذات رزق کی ایسے اسباب پیدا کر دے گی، رزق ایسی جگہوں سے آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق آ کہاں سے رہا ہے اور اتنا کیسے آ رہا ہے کہ لوگ آپ کی اس خوش قسمتی پر اور آپ کے پاس اچانک پیسہ آ جانے پر لوگ حیران ہو جائیں گے، اور لوگ آپ کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ بندہ جس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں تھا اتنے بڑے محل میں رہ رہا ہے، یہ بندہ جس کے پاس اپنے ذاتی گاڑی نہیں تھی اتنی بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے، یہ بندہ جس کے پاس اپنا ذاتی گھر اپنا ذاتی کاروبار نہیں تھا، بزنس نہیں تھا، آج اتنی بڑی فیکٹریوں کا کارخانوں کا مالک بن چکا ہے، یہ عورت جس کے پاس اولاد نہیں تھی آج بڑے بچوں والی بن گئی ہے، یہ میاں بیوی کل تک ان کی آپس میں لڑائی تھی آج محبت ہی محبت ہے، یہ بچے جو آج والدین کے نافرمان تھے اس وظیفے کے پڑھ لینے کے بعد والدین کے فرما بردار ہو گئے۔ تو اللہ والو، اگر آپ کو اتنے زیادہ فوائد اس چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے آپ کو اگر مل جائیں تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ نے آج 16 رمضان المبارک میں تھوڑا سا وقت نکال کر یہ وظیفہ نہ کیا تو گویا آپ نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے، گویا خود آپ نے آج کے دن کو ضائع کر لیا ہے۔ اللہ والو، رمضان المبارک کیا ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی بڑی ہی قیمتی ہے، بڑی ہی قبولیت والی گھڑیاں ہیں رمضان المبارک کی، کہ اس کے اندر دن رات کی قید ہی اللہ رب العزت نے اٹھا دی ہے۔ اللہ رب العزت کا دربار 24 گھنٹے سجا ہوا ہے اپنے تمام بندوں کے لیے، پریشان حال بندوں کے لیے، لاچاروں کے لیے، مجبوروں کے لیے، غموں کے ماروں کے لیے، بیماروں کے لیے، اور جھوٹے مقدموں میں پھنسے ہوئوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کے لیے، بے آسراؤں کے لیے، اور بے اولادوں کے لیے جن کے لیے شادی کے لیے رشتے نہیں ہو رہے۔ رب کا دربار یوں سجا ہوا ہے، اور رب اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے دربار میں اعلان کروا رہا ہے کہ آج میرے اس دربار میں جو بھی جس طرح کی حاجت لے کر آئے گا میں اس کی تمام حاجات کو پورا کرتا چلا جاؤں گا۔ آج کے دن کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہوگی، آج جس دروازے سے جو سوالی، جو منگتا، جو فقیر جو حاجت لے کر آئے گا، رب کی ذات اس وظیفے کی برکت سے اس کی تمام حاجات کو پورا کرتی چلی جائے گی۔ ایک لائن رشتوں والی ہے، دربار میں اللہ کے حضور کھڑی ہے، اے اللہ میری بچی کا رشتہ ہے، میرے بچے کا رشتہ ہے، اس وظیفے کی برکت سے ہمارے لیے مناسب رشتے کا بندوبست کر دے۔ وظیفہ ختم ہونے کی دیر ہے، رب کی ذات آپ کے لیے رشتوں کی لائنیں لگا دیں گی۔ ایک لائن کاروبار میں بندش والوں کی ہے جو اللہ سے اس وظیفے کی برکت سے آج رب سے اپنے رزق کے تالے کھلوانا چاہتے ہیں، رب کے غیبی خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہماری دکان پر، ہمارے کارخانے فیکٹری میں ہمیشہ گاہکوں کا رش لگا رہے اور لوگ کھچم کھچ ہماری دکان پر آتے رہیں، ہماری سیل
दुगनी चुगनी हो जाए और हमारे दिन बेहतर से बेहतर हो जाए। आज रब का दरबार है सजा हुआ और सदाएं बुलंद हो रही हैं कि आओ मेरे दरबार पर आकर मुझसे रिज़्क़ के ख़जाने लूटना चाहते हो तो लूट लो। एक आदमी कह रहा है, एक जोड़ा कह रहा है, खामद बीवी रब के हुजूर दरबार में पहुँचे हुए हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह औलाद कोई नहीं, और लोग हमें बे औलादी का ताना दे रहे हैं। रब ने कहा जाओ जाओ, तुम्हारी झोली को भी मैंने रंग दिया है, तुम्हारी झोली को भी मैंने हरा कर दिया है। आज तुमने मुझसे ये इस वजीफ़े के साथ या हन्नान व मन्नान के साथ पुकारा है, सूरतुल कौसर के साथ पुकारा है। आज के दिन में तुम्हें भी महरूम नहीं रखूँगा। जाओ जाओ, तुम्हें भी मैंने औलाद दे दी। एक बेबस, एक गमों का मारा, मुसीबतों और परेशानियों का ढेर लेकर रब के दरबार में पहुँच जाता है। रब के हुजूर में यूँ दुआ गो होता है, रब हुजूर उसकी भी तमाम हाजात को, तमाम मुश्किलात को, तमाम मसाइब को ख़त्म फरमाने वाले हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज मेरी वो दुखियारी माएँ बहनें जो कहती हैं कि मैं वजीफ़ा बड़ा कर चुकी हूँ, बड़ा थक चुकी हूँ और बड़े बड़े अमल करके थक चुकी हूँ, पीरों फ़कीरों के पास जा जाकर थक चुकी हूँ, हमें अपने काम में कामयाबी मिली नहीं, हमारा मकसद हमें हासिल हुआ ही नहीं। आज थोड़ा सा वक़्त निकाल कर अल्लाह के लिए ये या हय्यु या हन्नान या मन्नान और सूरतुल कौसर का वजीफ़ा कर लो। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत आप देख लेना और इसकी ताकत आप देख लेना। मैं आपको इसकी थोड़ी सी ताकत बता देता हूँ कि जब क़यामत वाले दिन एक आदमी जहन्नम के बीचों बीच कहीं पर अल्लाह को या हन्नान या मन्नान के साथ पुकार रहा होगा, उस वक़्त अल्लाह फ़रिश्ते को कहेंगे जाओ जाकर ये या हन्नान या मन्नान कहने वाले को जहन्नम से निकाल कर लाओ। फ़रिश्ते जाएंगे और फ़रिश्ते जहन्नम के फ़रिश्तों से पूछेंगे कि भाई यहाँ को या हन्नान व मन्नान कहने वाला मौजूद है? कहेगा मुझे कहीं नहीं मालूम, जहन्नम ने अभी अपनी साइड चेंज की है जिसकी वजह से पता नहीं वो कहाँ, मुझे मिल नहीं रहा। अल्लाह कहेंगे फ़लाँ जगह, फ़लाँ कोने में, फ़लाँ जगह पर बेड़ियों में झगड़ा हुआ है। तो रब्बे करीम की ज़ात या हन्नान या मन्नान की पुकार करने वाला जहन्नमी इसकी बरकत से वहाँ से निकालेगी और फिर उस आदमी को या हन्नान या मन्नान की बरकत से अल्लाह अपने बारगाह में जन्नत में दाखिल कर देगा। तो या हन्नान या मन्नान जब आदमी पढ़ता है और अल्लाह को इस नाम से पुकारता है तो रब की ज़ात का लाडला और पसंदीदा और महबूब बन जाता है। लिहाजा आज आपने भी या हन्नान या मन्नान का वजीफ़ा मेरे बताए हुए तरीके पर कर लेना है, साथ सूरतुल कौसर का वजीफ़ा कर लेना है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ऐसी बन जाएगी और ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जिस ज़िंदगी में ना आपको किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, ना किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना किसी की मिन्नतें समाजतें करनी पड़ेंगी। जिस ज़िंदगी के अंदर आप इत्मीनान वाली, सुकून चैन वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह आज का वजीफ़ा ख़ासुल ख़ास 16 रमज़ान मुबारक बुध के दिन का वजीफ़ा है। वजीफ़ा बताने से पहले मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर देना है और अगर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। अब सब मुतवज्जे हो जाएं, अपनी आँखों को बंद कर लें, रब के हुजूर अपने आप को पेश कर दें। जो भी इस टाइम मेरी इस वीडियो को सुन रहा है, जो मेरी माँ बहन मेरी इस वीडियो को देख रही है, जब मेरी वीडियो के इस हिस्से पर पहुँचे बस मेरी इस वीडियो की आवाज़ को ज़रा ओपन कर देना है, आंखें बंद कर देनी है। अब मेरे साथ आप लोगों ने दुआ पर आमीन कहना है। इंशाअल्लाह ये दुआ मांग कर आपको आपके दिल के अंदर ऐसा सुकून नसीब होगा, ऐसा इत्मीनान नसीब होगा, ऐसी रूहानियत नसीब होगी कि आप ख़ुद मेरे लिए दुआ करेंगे कि ये इन्होंने इतनी अच्छी दुआ मंगवाई है कि आपको महसूस होगा कि आपके सारे गुनाह झड़ चुके हैं, आपके सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं, आपकी मुरादें पूरी हो चुकी हैं। दुआ ऐसे तरीके पर मांगा करो। शुरू करते हैं दुआ। आप सब ने मेरी इस दुआ पर आमीन कहना है। या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या दुल जलाली वल इकराम, हम सब के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अरहमुर राहिमीन, हम सब से राज़ी हो जा। या अरहमुर राहिमीन, हम सब पर करम और फ़ज़ल फरमा। या अरहमुर राहिमीन,
اس وقت رمضان المبارک کا 16واں دن شروع ہو چکا ہے اور رمضان المبارک کے 16ویں دن کا اور بدھ کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ میرے رب، رمضان المبارک کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، 15 دن گزر چکے ہیں۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی مسلمان مرد عورت میری اس دعا میں آنکھیں بند کیے ہوئے ہاتھ پھیلا کر تیری بارگاہ میں بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں ہے، جس محلے میں ہے، جس گلی میں ہے، جس گھر میں کمرے میں ہے، میرے مولا میں دعا منگوانے والا ہوں، تیرا گناہگار ہی بندہ صحیح، تیرا بندہ تو ہوں۔ جو لوگ اس ٹائم میری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، تو سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، تیرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنے رب کو پکارتا ہے اور رب کو پکار کر آنسو بہاتا ہے اور رب اتنا پسندیدہ کرتا ہے، اتنا محبوب بنا لیتا ہے کہ اس کے ہاتھ ابھی منہ پر پھرتے نہیں، اس کی دعا ابھی مکمل ہوئی نہیں ہوتی کہ رب کی ذات اسے معاف کر دیتی ہے۔ میرے مولا، میں آپ کے سامنے پوری امت مسلمہ کی طرف سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، رمضان کی یہ بیچ کی راتیں ہیں، یا اللہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جو مسلمان میری دعا پر آمین کہہ رہا ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ، تیرا دربار لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، تیری جنت مزین ہو چکی ہے، تیری جہنم کو تالے لگ چکے ہیں، یا اللہ سرکش شیاطین بھی بند ہو چکے ہیں۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمیں محرومی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج 16 رمضان المبارک بدھ کا دن ہے میرے مولا۔ ہر ایک مسلمان جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے یا نہیں، جس نے میرے چینل میں میری ویڈیو کو سنا ہے یا نہیں، ہر ایک بندہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اے رب کریم، مسلمانی کے ناطے، ایمان کے ناطے ہر مسلمان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، جس مسلمان کے پاس اولاد نہیں، اے رب کریم اولاد عطا فرما۔ جس کے پاس اپنا گھر نہیں، انہیں اپنا گھر عطا فرما۔ یا اللہ، جو رزق کے بارے میں پریشان حال ہے، یا اللہ انہیں رزق کے اسباب پیدا فرما۔ تمام مسلمانوں کو حلال پکیزہ وسیع روزگار عطا فرما۔ اے رب کریم، میاں بیوی میں آپس میں محبت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق عطا فرما۔ مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج جیسا تعلق عطا فرما۔ ہر ایک کی اولاد کو نیک صالح بنا۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے جو لواحقین اس دنیا سے جا چکے ہیں، آج 16 رمضان المبارک بدھ کے دن تمام کے لیے بخشش کی دعا کرواتا ہوں۔ یا اللہ، جتنے سننے والوں کے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ، سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ، سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ، وہ جانے والے جا چکے، یا اللہ ہم ان کے لیے رو سکتے ہیں، ان کے لیے توبہ کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں۔ میرے مولا، تو معاف کر دے، تو معاف کرنے سے کم نہیں ہوتا اور پکڑنے پر تو زیادہ نہیں ہوتا۔ میرے مولا، ہمارے سارے مرے ہوئوں کی بخشش فرما، ہمارے مردوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ، کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے ساتھ ہی آج کے دن کا خاص الخاص وظیفہ
یا حنان یا منان کا وظیفہ ہے جو آپ نے فوری طور پر شروع کر دینا ہے۔ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، آپ نے بہت محبت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ رب کی ذات کو پکارنا ہے۔ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ آپ محسوس کرنا آپ کے دائیں بائیں آپ کو رحمت کی بارش نظر آتی، رحمت کی بارش نظر آئے گی، آسمان کے فرشتے آپ کو اترتے دکھائی دیں گے۔ یا حنان یا منان جب آپ نے پڑھنا ہے، آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو کام آپ کے اٹکے ہوئے ہیں، آپ نے سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے کر لینا ہے۔ پھر اس کو آپ نے یا حنان یا منان کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھتے ہی آپ نے اس کے ساتھ ہی سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہوئی۔ آپ نے سورۃ الکوثر صرف اور صرف 13 بار پڑھنا ہے۔ 13 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اور پہلا وظیفہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ دونوں وظیفے خاص الخاص دولت کے وظیفے ہیں، پریشانیوں سے نجات کے وظیفے ہیں، قرضوں سے نجات کے وظیفے ہیں، بیماریوں سے شفا یابی کے وظیفے ہیں، کاروبار اور بزنس کے اندر بندشوں کو ختم کرنے کے وظیفے ہیں، جادو ٹونے اور سحر کو ختم کرنے کے وظیفے ہیں۔ آپ نے دھیان کے ساتھ ایسی بتائی ہوئی مقدار پر آنکھیں بند کر کے پڑھ لینا ہے، پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پھر رب کے حضور سچی توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے، اور پھر رب کی ذات کے سامنے ضد کر کے، التجا کر کے، گریہ زاری کر کے، جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی دعا شیئر کی ہے، دعا منگوائی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی دعا نکلے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہیں، آپ کی دعا نکلے تو آپ کا انگ انگ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہو۔ آپ نے ایسے ہی طریقے پر دعا کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ سے جو مانگو گے اللہ کی ذات عطا کرتی چلی جائے گی۔ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا قبول فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی تمام ضروریات کو پورا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔